ہماری آج کی گفتگو سورہ حجرات کے مضامین کے حوالے سے ہے۔ سورہ حجرات قرآن کریم کی بہت اہم سورت ہے، جس میں بالخصوص ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کی تعلیم دی گئی، اور اس کے بعد جو معاشرتی احکامات ہوتے ہیں ان کی تعلیم دی گئی۔ تو پہلے اس کے مضامین کو سمجھ لیجئے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی کرنے سے یہ مراد ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے، تو یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرنے، اور جس طرح آپس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اونچا بولتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے کو منع فرمایا گیا، اور اس کا وبال یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو اونچا کرے گا، یا رسول اللہ کے سامنے رسول اللہ کے ساتھ ایسے بات کرے گا بلند آواز سے جیسے آپس میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو اس شخص کی زندگی کے سارے اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں ضائع ہو جائیں گے اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد اس صورت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بڑا اجر بھی اللہ کے یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں، آنے والی آیات میں، ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے مومنوں کو یہ بات سمجھائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں تشریف فرما ہوں اور کسی کو رسول اللہ سے ملاقات کرتی ہوں، کوئی کام ہو، تو رسول اللہ کے دروازے پر آ کر آوازیں نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بلکہ باہر کھڑا ہو کر انتظار کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے باہر تشریف لائیں تو تب اپنا مدعا آپ کی بارگاہ میں وہ آنے والا جو ہے پیش کرے گا۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدینہ میں کچھ لوگ باہر سے آئے، رسول اللہ اپنے گھر میں آرام فرماتے، تو انہوں نے انتظار کرنے کے بجائے آپ کے در دولت پر کھڑے ہو کر آوازیں دینا شروع کر دی، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس باہر آئیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا رسول اللہ کو یوں آوازیں دے کر بلانا پسند نہ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ممانعت فرما دی۔ اس کے بعد مومنوں کو اس بات کی نصیحت کی گئی کہ اگر کوئی فاسق فاجر شخص جو ناقابل اعتبار ہو، اگر وہ تمہیں کسی اہم معاملے کی خبر دے تو آنکھیں بند کر کے اس کی خبر پر یقین نہ کر لیا کرو، اور اس کی خبر پر یقین کر کے اگلا ایکشن نہ کر لیا کرو جو کرنا ہو، بلکہ پہلے اس کی خبر کی خوب چھان پھٹک چھان بین کر لیا کرو۔ جب اس کی خبر کی صداقت کا یقین ہو جائے تو پھر اس پر جو بھی معاملہ کرنا ہو اس کے بعد وہ کیا جائے، نہ کہ بغیر چھان بین کے آپ اس کی خبر پر کوئی بھی پیش قدمی کر لیں اور بعد میں شرمندہ ہونا پڑے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ اس کے بعد انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہ بات سمجھائی کہ مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، اور ان کے دل میں یہ خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات مانیں، ہمارے مشوروں پر عمل کریں۔ اور اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی سمجھایا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور کفر کو ناپسند کر دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی محبت پیدا کر دے اور کفر اور نافرمانی اور گناہ کی نفرت دل میں ڈال دے۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور یہ چیزیں ایمان کی محبت اور گناہوں سے نفرت یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اس پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی اہم نصیحت مسلمانوں کو کی۔ وہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہو جائے تو باقی مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو فرمایا کہ باقی مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے ان بھائیوں کے ان دونوں گروہوں میں صلح کروا دیں۔ اب صلح کروانے کے بعد اگر پھر ان دونوں گروہوں میں سے کوئی ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر فرمایا کہ پھر جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے اس سے لڑنا چاہیے جب تک وہ اپنی زیادتی سے باز آ کر اللہ کے حکم کی طرف یعنی صلح کی طرف واپس نہ لوٹ آئے۔ اور اگر وہ صلح کی طرف لوٹ آئے، اپنی زیادتی سے باز آ جائے تو پھر سے ان دونوں گروہوں میں عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دینی چاہیے کہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو اور کسی کا حق بھی نہ مارا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صلح کروانے کا حکم دیتا ہے لیکن اس میں انصاف کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف فرماتا ہے اور انصاف کرنے والوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ معاشرتی تعلیمات جو ہیں وہ اس صورت میں ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بات تو یہ سمجھائی کہ کسی قوم کو دوسری قوم کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑانے والے ہوں ان سے وہ قوم بہتر ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور اسی طرح اگلی نصیحت عورتوں کو فرمائی کہ عورتوں کو بھی یہ نہیں چاہیے کہ کچھ عورتیں کچھ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ بدقسمتی سے یہ چیز ہماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے انہیں بالخصوص الگ سے ذکر کیا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مذاق اڑانے والیوں سے وہ عورتیں بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اور آپس میں اترائیں نہیں اور لوگوں کے ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑیں۔ نام بگاڑنا بھی بہت بری بات ہے، جس سے آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ کسی کو فاسق نہ کہا جائے، کیونکہ مومن ہو جانے کے بعد فاسق نام کسی کا رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ اور جو شخص آج تک جو ہو چکا، آج سے پہلے جو ہو چکا، یہ اگر کسی نے مذاق اڑایا ہے کسی کا یا کسی کا نام بگاڑا ہے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا اس پر توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر جو شخص توبہ نہ کرے اور ڈٹا رہے اپنی اسی غلط روش پر تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بدگمانی سے منع فرمایا کہ دوسروں کے بارے میں بدگمان نہ ہوا کرو، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اس کے معاملات کی بلا وجہ سے تفتیش کرنا شروع کرتے ہیں اور اس کی ٹوہ میں پڑ جائیں، تو یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو، کیونکہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اب یہ بات کون پسند کرے گا؟ ظاہر ہے کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر ان سارے معاملات سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
اس صورت میں ہمیں مساوات انسانی کی تعلیم دی کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں، کیونکہ وہ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں۔ باقی ان کے جو مختلف خاندان ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف ذاتیں ہیں، یہ سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہیں، یہ کوئی برتری اور فضیلت کے لیے نہیں ہے۔ فضیلت کے لیے جو چیز اللہ تعالیٰ کی نظر میں معیار ہے وہ ہے تقوی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہی زیادہ معزز ہے جو زیادہ متقی ہوگا۔ اس کے بعد اس آیت میں جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ تھا کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عام گفتگو میں ایمان اور اسلام کے بیچ کوئی فرق نہیں، لیکن جب ایمان اور اسلام ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوں تو اس وقت اسلام سے مراد ظاہری احکام کی اطاعت ہے، اور ایمان سے مراد دل سے اللہ اور اس کے رسول کی ہدایات کو سچا سمجھنا اور ان کی تصدیق کرنا ہے۔ تو کچھ لوگ مدینہ کے بالخصوص دیہات کے کچھ منافق لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان کی تصدیق نہیں تھی، صرف ظاہری احکام کا اتباع کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ نہ ایمان کا دعویٰ نہ کریں، کیونکہ ایمان ان کے دل میں داخل ہی نہیں ہوا۔ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم اسلام لائے، یعنی ہم ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں، اور ان کے دل میں نہ جانے کیا خوف ہے کہ یہ دل سے کیوں اسلام کو سچا دین نہیں جانتے، حالانکہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی دل سے اطاعت کریں، دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تصدیق کریں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، کچھ نقصان نہیں کرے گا ان کے اعمال میں سے کسی بھی چیز کا، اور پچھلی ان کی جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن تسلیم نہیں کیا تو پھر مومن کون ہے اللہ کی نظر میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں مومن کی تعریف بیان فرمایا مومن وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان لائیں اور پھر کسی شک میں نہ پڑیں، اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے جہاد کریں، یعنی اپنی جان قربان کرنے میں بھی نہ ہچکچائیں اور اپنا مال قربان کرنے میں بھی نہ ہچکچائیں۔ فرمایا یہی لوگ سچے ہیں، سچے مومن اللہ کی نظر میں یہی لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آیا کرتے تھے اور آ کر احسان جتلایا کرتے تھے کہ جناب ہم دیکھیں آپ کے کہنے پر اپنے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں یہ کہہ دیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیا بتانا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ پر اپنے دین کا احسان دھرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے، تو تمہارے ایمان کی جو کیفیت ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے اسلام کا احسان دھرنے کے لیے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دے دی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہیں اللہ کا احسان ماننا چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم اللہ کے رسول پر احسان دھرنے کے لیے آ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چھپی چیز کو جانتا ہے، تو اس کے نظروں سے تمہارے دل کی حالت کیسے پوشیدہ رہ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام عملوں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ اس سورت کے مختصر سے مضامین تھے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا علم والا ہے۔
یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اس طرح اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، یہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے آزما لیا، انہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے آوازیں دے کر پکارتے ہیں وہ نرے بے عقل لوگ ہیں، اگر وہ کچھ دیر صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر تھا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق، کوئی برا آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی خبر کے بلبوتے پر کسی قوم کی طرف پیش قدمی کر بیٹھو بے خبری میں، اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے اور پچھتانا پڑے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور خوب جان لو کہ تمہارے بیچ اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر یہ معاملات میں تمہاری بات مانے تو تم تنگی میں پڑ جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت کر کے دکھا دیا، اور تمہارے لیے ناپسندیدہ کر دیا کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی نعمت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے بیچ صلح کروا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے پر سرکشی کرے تو پھر سرکشی کرنے والے سے تب تک لڑو جب تک وہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ نہ آئے، اور جب وہ خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل اور انصاف کے ساتھ صلح کروا دیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں تو تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں نہ اتراؤ اور ایک دوسرے کے نام نہ بگاڑو۔ فاسق کہلانا ایمان کے بعد کیا ہی برا نام ہے۔
اور جو توبہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ پڑو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تم ناپسند کرو گے۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور قبیلے اس لیے بنایا کہ تاکہ تم ایک دوسرے سے آسانی سے ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم وان تطیعوا اللہ ورسولہ لا یلدکم من اعمالکم شیئا ان اللہ غفور الرحیم۔ عرب کے بدو آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ انہیں فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، تم یہ نہ کہو کہ آمنا ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم کہو کہ ہم اسلام لائے، کیونکہ ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی دل سے اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بے شک مومن تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر کسی شک میں نہ پڑیں، اور اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کریں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیں کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کا احسان جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے سب چیزوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور اس کا علم رکھنے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تؤمنوا قل لا تمنوا، یہ لوگ آپ پر اپنے اسلام کا احسان دھرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو فرمایا کہ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ دھرو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان ہے تم پر کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کے تمام غیوب کو، چھپی باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بھی جانتا ہے۔ تو یہ چند آیات تھیں قرآن کریم سے جن کا مختصر مفہوم اور ترجمہ آپ کے سلیبس کا حصہ تھا، وہ آپ کے سامنے پیش کیا، لیکن یہ بات پیش نظر رہے کہ یہ آیات اس قدر اہم اور انسانی زندگی سے متعلق ہیں، ہر انسان کی زندگی سے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو یا بزرگ ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، تمام لوگوں کی زندگی سے متعلق یہ آیات ہیں۔ تو ہم کو ان آیات کی جو نورانیت ہے اور جو ان کا علم ہے اس کو صرف امتحانی نقطہ نظر سے نہیں حاصل کرنا چاہیے، بلکہ اپنی عملی زندگی کو بھی قرآن کریم کی ان آیات کے نور سے منور کرنا چاہیے، جو کہ اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری زندگی کو
قرآن کے انوار سے منور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔